وہ ہنس رہی تھی اور بہت زیادہ ہنس رہی تھی۔ گھر میں کچھ مہمان آئے تھے۔ ماں نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور اشارے سے اسے منع کیا کہ خاموش ہو جائے۔ وہ ماں کے غصے کو دیکھتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ جب مہمان چلے گئے تو ماں نے اسے اپنے پاس بلایا اور سمجھانے لگی کہ بیٹی اتنا نہیں ہنستے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مگر وہ بھی شرارتی اور چنچل سی تھی۔ اسے ماں کی اس بات پر بھی ابھی زور سے ہنسی آئی اور کہنے لگی، تو ٹھیک ہے ماں، جب دل مر جائے گا تو چھوڑ دوں گی ہنسنا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ شادی کر کے دوسرے گھر چلی گئی۔ اب وہ اپنے سسرال میں ہی مصروف ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار ماں سے ملنے آتی تھی تو تھوڑی دیر کے بعد واپس چلی جاتی۔ ماں پوچھتی رہتی کہ اسے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، وہ خوش ہے اپنے سسرال میں۔ وہ کبھی رات نہ رکتی، اپنے ماں کے پاس آ کر نہ رہتی۔ ایک دفعہ عید کے موقع پر اپنے میکے آئی تو سب بہن بھائی بیٹھے تھے اور خوب ہلا گلا کر رہے تھے، مگر وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اتنی دیر میں بھابھی کولڈ ڈرنک لے کر آ گئیں۔ انہوں نے بوتل کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر بوتل نہ کھلی تو پاس بیٹھے بھیا نے ان کے ہاتھ سے لے کر ایک جھٹکے سے بوتل کھول دی تو ساری بوتل ان کے اوپر ہی گر گئی۔ ابھی سب ہی اس بات پر ہنس رہے تھے، مگر وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ ماں نے اس کی طرف دیکھا تو تڑپ کر اس کی طرف آئی اور اسے اپنے ساتھ گلے لگاتے ہوئے پوچھا، بیٹی سب خوش ہیں، میری پیاری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ تو کیوں اداس ہے؟ مجھے بتا میری بچی، تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ خلا میں گرتے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبی کہہ رہی تھی کہ ماں دل ہی بھر گیا ہے۔ شادی کے بعد بیٹیاں ہنسنا ہی بھول جاتی ہیں۔ خدارا اپنی بیٹی کی شادی کرے، نہ کہ ان کا جنازہ اپنے گھر سے نکالے۔ جب بیٹی کی شادی کریں تو ان کی زندگی میں پہلے سے زیادہ ان پر نظر رکھیں کہ ہماری بیٹی اپنے گھر خوش ہے یا نہیں۔ اس طرح بیٹیاں بیاہی نہیں جاتی بلکہ زندہ لاش بن کر رہ جاتی ہیں۔ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔